السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو عبداللہ؟ الحمد للہ. اچھا جناب، آج کیا ارادہ ہے؟ آپ صحابی کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے، فیروز دلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں نے سوچا میں آپ کو تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤں. پتہ ہے عبداللہ، جب حجۃ الوداع ہوا تھا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے مدینہ آ گئے تھے، تو پھر سب بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور ان کی بیماری کی خبر جو ہے نا پورے عرب میں پھیل گئی. یہ کیا وقت تھا جب وہ 3 جھوٹے نبی آئے؟ فالس پروفٹ، جھوٹے نبی. ہاں، تین لوگوں نے دعویٰ کیا تھا. اسود انسی، طلیحہ اور مسلمہ کذاب. ہاں، اسود انسی یمن سے، یمامہ سے مسلمہ کذاب، اور بنو اسد سے طلحہ اسدی. ان لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم بھی نبی ہیں، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم بھی اپنے قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے. تو اس میں سے جو وہ اسود انسی تھا اس کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں اس کا انجام کیسے ہوا. بہت ہی پتہ یہ جادوگر تھا، اور بہت ہی یعنی بڑا ہیوج سی اس کی پرسنالٹی تھی، اور خاص طور پہ منہ پہ ایسا، جیسے خود کہتے ہیں سمجھو، منہ پہ ایسا ماسک لگا کے باہر نکلتا تھا کہ لوگ اور زیادہ سے ڈر جاتے تھے. اچھا، یہ ان دونوں کی بات ہے جب یمن میں ایرانی بہت تھے، اور ایران یہ صحابی آپ بتائیں، یہ بھی کیا یمن سے تھے؟ ہاں، فیروز دلمی یہ وہیں تھے. فیروز دلمی یمن میں ہی تھے، اور وہاں پہ اس زمانے میں یمن کا جو حکمران تھا، جس کو ایران کے شہنشاہ نے یمن کا حکمران بنایا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ بازان. ہاں، بازان. تو بازان تھا. اچھا، کیا ہوا کہ یہ اسود انسی جو ہے نا، اس نے جب جھوٹا نبی بنا بیٹھا تھا، اس نے کیا کیا کہ بازان کو قتل کر دیا، مار دیا. اور بازان کو قتل کر کے اس نے اس کی بیوی جو تھی آزاد، ان کا نام تھا، اس سے کر لی شادی. اور اس نے کیا کیا کہ اس کے علاوہ بھی اس نے کافی علاقے فتح کیے. تو سب سے پہلے اس کی نبوت پہ تو اس کی جو قوم تھی نا، بنو مزہج، اس نے تسلیم کیا اس کو کہ تم نبی ہو. اور اس کے بعد یہ مختلف جگہ حملے کرتا رہا، اور اس کے پیروکار بڑھتے چلے گئے، حد تک کہ یہ سمجھو کہ طائف، بحرین، ہر جگہ اس کی حکومت بڑا اس نے پھیلا دی. اور کیونکہ اس نے جب بازان کو مارا تو یہ آلریڈی بڑا مغرور ہو گیا کہ اس نے بڑا کام کر لیا. اچھا، پھر ایک اور میں بتا رہی تھی نا، یہ جادوگر بھی تھا. تمہیں پتہ یہ کہانی کیا تھی، جادوگر کیسے تھا؟ correct me if I'm wrong، لیکن یہ جاسوس تو بے شک تھا. یہ اگر میری میموری کریکٹ ہے تو یہاں سے جاسوس بھیجتا تھا. ہاں، یہ جگہ جگہ اپنے جاسوس بھیجتا تھا، اور کیا کرتا تھا، لوگوں کی معلومات کر لیتا تھا. اور پتہ ہے پھر جب لوگ اس کے پاس آتے تھے کوئی اپنی پرابلم لے کے، تو یہ کیا کرتا تھا کہ پہلے سے بتا دیتا تھا. لوگ اتنے بیوقوف، اور آج بھی دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ اتنے بیوقوف ہیں، کوئی حالانکہ غیب کا حال صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور یہ کیا کرتا تھا کہ لوگ کوئی اس کے پاس آتا، کہتے ہیں ہاں تمہیں یہ پرابلم ہے، لیکن اس کے جاسوس پہلے سے بتا دیتے تھے. اور یہ کہتا تھا نہیں، مجھے تو غیب سے خبر آتی ہے، مجھے تو اس سے پتہ چلتا ہے. جھوٹا تھا نا، جھوٹے ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر وہ ہر طرح کا گناہ کرتے ہیں. بہرحال پھر یہ اس طرح بڑا مشہور ہوتا چلا گیا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے یمن اپنے صحابہ بھیجے، تقریباً 10 کے قریب. اب یہ وہاں گئے، وہاں جا کے انہوں نے جو ہے سمجھو کہ جب جا کے اس کے مطلب خاتمے کے لیے وہاں پہنچے، وہاں جا کے جو آلریڈی مسلمان تھے وہاں پہ، ان میں یہ فیروز دلمی بھی تھے. انہوں نے سب سے پہلے ان صحابہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا نا، سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہا. انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم مل کے اس کا خلقامہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے اپنے بھائی جو تھے، چچا زاد بھائی، ان سے فیروز دلمی نے کہا کہ مطلب آپ ہمارے ساتھ ہوں، مل کے پلان بناتے ہیں. اچھا، جب یمن میں یہ کامیاب ہوا تھا نا اسود انسی، تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس کا ہی جو اس کی آرمی کا جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، قیس بن عبد یغوث، یہ اس کے خلاف بھی ہو گیا. اس نے کہا میں اس کو بھی ختم کرا دیتا ہوں. مطلب ہوتا ہے نا کہ جب پاور ملتی ہے تو اس کو ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ ہو جائے مجھے کر کے، یہ جیسے جس نے ایسے کیا تو اس کو تھا کوئی میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مجھے ختم کر کے آگے سے نہ بڑھ جائے. تو اس نے کہا میں اس کو بھی ختم کرا دیتا ہوں. اچھا، پھر یہ جو فیروز دلمی ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی،
یہ دونوں مل کے اس کے پاس گئے جو اس کی آرمی کا سب سالار تھا قیس. اس قیس نے جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ میری تو کوئی مدد آ گئی ہے. اچھا اب یہ لوگ پھر مل کے گئے کیونکہ اسود انسی نے کیا کیا تھا جب یمن کے حکمران کو مارا تھا نا بازان کو, تو اس کی بیوی سے شادی کر لی تھی اس کو مار کے. تو وہ فیروز دلمی کی کزن تھی. وہ فیروز دلمی اس کے پاس گئے, انہوں نے اس کو جا کے پوچھا, اس کو بتایا کہ دیکھو اس نے تمہارے شوہر کو بھی مارا, یہ بڑا ظلم کر رہا ہے لوگوں کے اوپر. تو انہوں نے کہا ہاں میں تو خود چاہتی ہوں کہ اسے جان چھوٹے. تو انہوں نے کہا آپ ہمیں مدد کریں گے؟ انہوں نے کہا بالکل مدد کروں, میں تو چاہتی ہوں اس کو مار دو اس جھوٹے نبی کو. تو انہوں نے کہا یہ تو بہترین ہو گیا. اب ان لوگوں نے پلان بنایا. انہوں نے کہا کیسے کیا کریں آپ بتائیں ہم کیسے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کا کیونکہ اس کا محل تھا, قلعہ تھا, بڑا محفوظ تھا, ہر طرف اسے اپنے گارڈ بٹھائے ہوئے تھے, سیکورٹی گارڈ, چوکیدار جو ہوتے ہیں. تو پتہ ہے اس نے کیا کہتے ہیں اس کی بیگم نے کہا صرف ایک کمرہ ایسا ہے جہاں پہ کوئی گارڈ نہیں ہے, تو ایک کام کرو یہاں پہ کسی طرح کوئی سراغ بناؤ, یہ کمرہ باہر کی طرف کھلتا ہے اور وہاں سے تم رات کو کود کے اندر آ جانا اور آ کے اس کا کام کر دینا تمام. انہوں نے کہا یہ اتنا آسان تو نہیں ہے کہ میں ادھر بناؤں گا ادھر سے چوکیدار مجھ پہ حملہ آور ہو جائیں گے. تو جو آزاد ہیں انہوں نے یہ جو اسود انسی کی بیوی تھیں جو پہلے بازان کی پائی تھی, انہوں نے کہا ایک کام کرو تم وہ آؤ اس طرح بن کے بھیس بدل کے کیا کہتے ہیں وہ بن کے کیا کہتے ہیں اسے پلمبر وغیرہ بن کے جیسے نہیں ہوتے مزدور بن کے, اور تم آ جاؤ اور تم دن بھر کام کرو. میں کہہ دوں گی اس کچھ یہاں پلمبنگ کرنے آیا اور تم وہ اس کو سوراخ کر لینا اور رات میں اس کو چھوٹا ایسا سوراخ کرنا کہ رات میں تم اس کو دھکا دو تو دیوار نیچے ہو تم اندر آ جانا. اب یہ طے ہوا پورا پلان, ان لوگوں نے اسی پہ کام کیا. اور جناب پھر کیا ہوا بولا کہ رات ہوئی, پلان کے مطابق صبح وہ آ گئے تھے, سوراخ کیا دیوار پہ, رات میں دھکا دیا, اندر آئے. تو اس زمانے میں کوئی لائٹیں وائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں, وہ چراغ وراغ ہوتے تھے, وہ یہ اندر تیار تھیں بالکل بازان. انہوں نے ہتھیار ان کو دیے, لائٹیں جلائیں اور یہ حملہ آور ہوئے. انہوں نے بتا دیا یہاں لیٹا اس کمرے میں, یہ گئے اسود انسی کو مار دیا انہوں نے نا. اب جب وہ چیخا تو اچھا تھیں بڑی ذہین آزاد جو تھیں, تو باقی لوگ بھاگ کے آئے. تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, تو کیونکہ اسی کا دیکھو اس کا جھوٹ اسی کے گلے آ گیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہتے یہ نبی ہے, اس پہ وہی اتر رہی ہے, تم لوگ چلے جاؤ. تو وہ لوگ واپس چلے گئے کہ اچھا یہ اس لیے چیخ رہا ہے, اس پہ وہی آ رہی ہے. پھر ابھی یہ رات کا ٹائم تھا. اب جب صبح فجر ہوئی نا تو فجر کے وقت انہوں نے اذان دی. فیروز دلمی نے زور سے کھڑے ہو کے جو ہے اسی کے اس پہ قلعے کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر آخر میں یہ بھی کہا لوگ, کیونکہ مسلمانوں کو ایک اشارہ تھا کہ واشہد ان الاسود الانسی کذاب, یعنی میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اسود انسی جو ہے وہ جھوٹا ہے. اب یہ جو سنی تو مسلمان بھی چوکنا ہو گئے, ادھر یہ باقی قلعے والے بھی چوکنا ہو گئے. مسلمانوں نے دھوا بول دیا, ادھر سے یہ لوگ ریڈی تھے, حملہ ہو گیا اور جنگ شروع ہو گئی. لیکن یہ جنگ بہت دیر چل نہیں سکی, کیونکہ ہوا کیا کہ انہوں نے اسود انسی کا سر کاٹ کے اوپر قلعے سے نیچے پھینکا. اب جب اس کے پیروکاروں نے وہ دیکھا وہ تو بھاگ گئے کہ یہ کیسا جھوٹا نبی ہے, اور وہ لوگ بھاگ گئے. تو پھر سمجھو کہ فجر میں جنگ شروع ہوئی اور سن رائز سے پہلے طلوع آفتاب سے پہلے ختم بھی ہو گئی, اور مسلمان ہے وہ کامیاب ہو گئے. پھر انہوں نے فیروز دلمی نے کہا, ایک میسنجر وہاں ان کا کوئی تھا ساتھ قاصر, ان کا تم جاؤ, کیونکہ اس زمانے میں کوئی موبائل تو تھا نہیں, واٹس ایپ تو تھا نہیں, کال کر کے بتا دیتے. انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے کے خوشخبری. اب یہاں جب ان کا قاصد پہنچا ہے تو پتہ کیا ہوا تھا, پتہ آئیڈیا ہے کچھ کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو چکی تھی, ایک رات پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا. انہوں نے یہ بات بول دی تھی کہ اسود انسی قتل کر دیا گیا اور اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے ہے, اور وہ یہی فیروز دلمی تھے. اور جو قاصد آئے نا وہ حیران رہ گیا, تم لوگوں کو پتہ کہ اسود انسی قتل ہو چکا ہے اور انہوں نے قتل کیا. انہوں نے کہا ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے, ان کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے اطلاع دے دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس بات کا پتہ ہوتا تھا جو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں, ورنہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. تو یہ تھے فیروز دلمی, اور جن کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی کہ ایک بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جو ایک بابرکت گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, چلو پھر انشاءاللہ پھر دوسرے صحابی بات میں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.